نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جو بیمار شخص کے قریب ہیں، قریب المرگ شخص کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست وغیرہ ہیں، ان پر کیا لازم ہے؟ ان پر بھی چند چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز یہ ان پر لازم ہے کہ وہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فوت ہوا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ تلقین کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے بلند آواز سے تاکہ وہ سن کر پڑھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کہنا نہیں چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، ایک شخص کی انصار میں سے عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے اس کو پوچھا کہ آپ کیسے ہو اے یا خالو، اے ماموں آپ کیسے ہو؟ تو اس انصاری نے کہا میں خالو ہوں یا چچا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو خالو ہے۔ اس نے کہا میرے لیے بہتر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے بہتر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو یہ صریح حدیث صحیح دلیل ہے اس بات کی کہ میت کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور جو حاضرین پر، قریب المرگ شخص کے پاس جو حاضر ہیں، ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس شخص کے لیے دعا کریں اور اس کے پاس بیٹھ کر کوئی بھی بری بات نہ کریں، اچھی بات کریں، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور جو یہ حاضرین کہہ رہے ہوتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرشتے اس پر آمین کہیں اور قبول ہو جائے اور وہ نقصان اٹھانا پڑ جائے ان لوگوں کو۔ اور ایک چیز یہ بھی حاضرین پر ضروری ہے، لازم ہے کہ اگر وہ کسی کافر کی موت کے وقت اس کے پاس چلے جائیں اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی بچے کے پاس گئے تھے اور آپ نے اس کو کہا تھا یا غلامو قل لا الہ الا اللہ، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اتے ابو القاسم، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کا اہتمام حاضرین کو کرنا چاہیے، یہ لازم ہے ان پر۔ البتہ اگر وہ بیمار اس کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی اس کو پلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اس کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے اور زبردستی اس کے منہ میں دوائی ڈالی جا رہی ہے، زبردستی اس پر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ طلب کر رہا ہے پانی تو پانی پلانا چاہیے، نہیں طلب کرتا تو اس کو جو ہے نا زبردستی دوائی یا پانی پلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، صرف دعا کرنی چاہیے اس کے پاس بیٹھ کر۔